بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 130 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ خوب سمجھ لو، اعلموا انما الحیات الدنیا، خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ یہ نام ہے کھیل کود کا، وزینۃ اور ظاہری سجاوٹ کا، وتفاخر بینکم تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ کمثل غیث اعجب الکفار، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کفار کو یعنی کہ کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ لہو لعب ہے، کھیل کود کی چیز ہے، زینۃ ظاہری زینت ہے، ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے نظروں کو اچھی لگتی ہے، وتفاخر بینکم، اور جو ہے وہ آپس میں تمہارے ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنے کی چیز ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اموال اور اولاد کی کثرت پر جو تم مقابلے کرتے ہو یہ اس کی چیز ہے، یعنی جس کے پاس دنیا زیادہ ہو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں فخر کرتے ہیں، اور اموال اور اولاد کی کثرت پر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ تفاخر اور تکاثر جو ہے ان چیزوں کے جو خالق اور مالک ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا، جیسے کہ سورۃ تکاثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت پر مقابلہ کرنا تمہیں غفلت میں ڈال رکھتا ہے، تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، تم قبرستان میں پہنچ جاؤ گے۔ یعنی دنیا کی جو ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، دنیا کی جو ظاہری جو ہے وہ جو نفوس کو اچھی لگنے والی چیز ہے، اس کی زینت ہے، وہ ایک ظاہری چیز ہے، وہ ایک کھیل کود کی چیز ہے، اور تم ایک دوسرے پر جو ہے وہ اموال کی کثرت میں اور اولاد کی کثرت میں فخر کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ ایک جو ہے وہ عارضی چیز ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار، پھر اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے بارشیں ہوتی ہیں اور ان سے زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، کھیتی اگتی ہے، پودے نکلتے ہیں، تو جو کسان ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، ہری بھری زمین اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، تو کسان اس کے سبزے کی وجہ سے اس کو پسند کرتے ہیں کہ اچھا غلہ ہو جائے گا، اچھی جو ہے وہ کھیتی باڑی ہو جائے گی، لیکن وہ کچھ دیر تو کچھ عرصے تک تو وہ جو ہے وہ ہری بھری رہتی ہے، لیکن پھر وہ فتراہ مصفرا، پیلی پڑ جاتی ہے، کچھ دن ہری بھری رہنے کے بعد وہ پیلی ہو جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما،
اور پھر جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب وہ ہری بھری ہوتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ خشک ہوتی ہے اور اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اس کا ہرا رنگ ختم ہو جاتا ہے، زردی آ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی مثال بھی ہے کہ دنیا جو ہے وہ دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، بہت ہی مرغوب اور محبوب ہے دنیا والوں کو، لیکن اس کے انجام کی طرف سے وہ غافل ہیں، اس کے انجام کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ حرام سے، حلال سے، دھوکے سے، فریب سے، خیانت سے، چوری سے، اسی طرح جو ہے وہ ڈاکہ زنی سے، لوٹ مار سے اور مختلف ہیلے بہانوں سے وہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ اگر مال حلال بھی ہے تو بھی اس میں سے فرائض اور واجبات ادا نہیں کرتے۔ نوٹوں کی گڈیاں ان کو اچھی لگتی ہیں، وہ جو ہے وہ ان کو مرغوب ہیں۔ تجوریاں بری ہوئی ہوں مال سے تو وہ ان کو اچھی لگتی ہے۔ بہت ہی کم بندے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حلال مال میں سے بھی خرچ کرنے کی طرف ان کی توجہ ہے اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ عام طور پر انسانوں کا تو یہی حال ہے کہ وہ جو ہے وہ دنیا کمانے میں ہر طرح سے، ہر ہیلے بہانے سے وہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کے عذاب کو انہوں نے بلا رکھا ہے، آخرت کو وہ بھول چکے ہیں۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا عذاب سخت عذاب ہے، آخرت میں سخت عذاب ہے۔ یعنی جو دنیا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو برے اعمال سے نہیں بچاتے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اموال کو خرچ نہیں کرتے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کسب دنیا میں اس قدر جو ہے وہ منہمک ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا چکے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اس کے برخلاف وہ بندے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ تھوڑا سا ہی ہو لیکن حلال طریقے سے جو ہے وہ کماتے ہیں اور اس کو حلال مواقع میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مغفرت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، کیونکہ یہ اعمال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بنتے ہیں کہ آخرت کے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت کے ثمرے کو سامنے رکھتے ہوئے، نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی تجوریاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خالی کر دیتے ہیں، اپنے مال کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ ان کا خرچ کرنا ان کے لیے مغفرت کا سبب بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو، جو فانی دنیا ہے، فانی زندگی ہے، اور اس کو باقی رہنے والی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی آخرت، یعنی کہ اس پر جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اور دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ ایک امتحان کی جگہ سمجھتے ہیں اور اس میں حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آخرت بن جائے، آخرت اچھی ہو جائے، تو آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ تو ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ جہاں جتنا بھی اسباب ہے، جتنا بھی ساز و سامان ہے، اس پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس میں جتنا بھی آپ کما لیں دنیا میں رہتے ہوئے، وہ باقی تو نہیں رہنے والا، باقی تو وہی رہے گا جو دنیا میں آپ نے جو ہے وہ اچھا کما لیا اور حلال طریقے سے کما لیا اور حلال مواقع میں اس کو خرچ کیا، وہ آپ کے لیے آخرت میں جمع ہو رہا ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ آپ کے لیے مغفرت کا اور رضوان کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور جو ہے وہ رضوان ہے۔ تو لہذا سمجھدار لوگ وہی ہیں جو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان دلچسپیوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں دل لگا بیٹھتا ہے، دل میں جو ہے ان کو جگہ دے دیتا ہے، دل میں بٹھا لیتا ہے۔ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ جو انسان کی دلچسپی ہوتی ہے وہ کھیل کود سے ہوتی ہے،
جوانی کے زمانے میں پھر زیب و زینت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مزین کرنے کا، سجاوٹ کرنے کا اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس زیب و زینت اور دنیا کے ساز و سامان میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی برتری جتانے لگتا ہے اور اس پر فخر کرنے کا اس کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کو جو ہے وہ انسان دلچسپی کا مرکز بنا لیتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، تو اس پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر مرحلے میں انسان جس چیز کو اپنی دلچسپی کی وجہ سمجھتا ہے، اپنی دلچسپی کے لیے اس کو جو ہے وہ معراج سمجھتا ہے، وہ اگلے مرحلے میں جا کر بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جس چیز کو میں بچپن میں جو ہے وہ دلچسپی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، دلچسپی کی معراج جس کو میں سمجھ رہا تھا، جوانی میں وہ آ کر جو ہے وہ مرحلہ بے حقیقت معلوم ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جوانی کی چیز جو ہے وہ بڑھاپے میں بے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اس پر جو ہے وہ ہنستا بھی ہے کہ جو ہے وہ میں نے کس چیز کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیا تھا، اپنی زندگی کا حاصل سمجھ لیا تھا۔ آخرت میں پہنچ کر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیاوی زندگی کی جتنی بھی دلچسپیاں ہیں یہ ساری کی ساری بے حقیقت تھی، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ حاصل کرنے کی جو چیز ہے دراصل حاصل کرنے کی اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، جس چیز کے لیے وہ آخرت کی خوشحالی ہے، اور آخرت کی خوشحالی اسی کو حاصل ہوگی جو حلال طریقے سے کمائے گا، حلال مواقع میں خرچ کرے گا، تو اسی کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور اسی کے لیے رضوان کا وعدہ بھی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ تزیین، یعنی کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ کھیل کود کی اور زینت کی چیز ہے، اور تفاخر بینکم، اور آپس میں جو ہے وہ فخر یعنی غرور کرنے کی، اور مال و اولاد میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جتلانا ہے۔ ایل اشتغال فیہا، یعنی کہ ان میں مشغول ہو جانے کا نام ہے۔ وَأَمَّا الطَّاعَاتُ وَمَا يُعِينُ عَلَيْهَا فَمِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ، بہرحال طاعت اور وہ چیزیں جو اس میں معاون ہوں، طاعت کے لیے معاون ہوں، مثال کے طور پر توبہ ہے تو فَمِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ، تو یہ امور آخرت میں سے ہیں۔ كَمَثَلِ أَيْ هِيَ فِي إِعْجَابِهَا لَكُمْ وَإِزْمِحْلَالِهَا كَمَثَلِ غَيْثٍ، كَمَثَلِ ان چیزوں کی مثال ای ہیا فی اعجابها، تیرے لیے تعجب خیز ہونے میں، وَإِزْمِحْلَالِهَا، اور مزمحل ہونے میں، کمثلی ایسے ہے جیسے کہ بارش سے غیث، بارش سے پیدا ہونے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی۔ عجب الکفار الزراع نباتہ الناشئ عنہ، یعنی کہ جو بارش سے پیدا ہونے والی کھیتی ہے وہ انسانوں کو جیسے خوش کر دیتی ہے، تو دنیاوی زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ الکفار، کفار یہ کافر کی جمع ہے، یہ کسان کو کہا جاتا ہے۔ کسان کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اس لحاظ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر جو ایمان کو قبول نہیں کرتا، جو ہے وہ ایمان کو چھپاتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے، اور اسی طرح بیج کو چھپانے والے کو بھی عرب جو ہے وہ کافر کہتے تھے، اس لیے کہ وہ بیج زمین کے اندر چھپاتا ہے۔ نباتہ الناشئ عنہ، یعنی کہ پیدا ہونے والی، یعنی بارش سے پیدا ہونے والی جو کھیتی ہے وہ کسانوں کو خوش کر دیتی ہے۔ ثم یہیج ییبس، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ یہیجو کا معنی ییبس ہے، یعنی کہ وہ خشک ہو جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، تو تم اس کو زرد دیکھتے ہو۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ فتاتا یضمحل بالریاح، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہوا کے ذریعے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ حطامن کا معنی فتاتن، یعنی کہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ہوا کے ذریعے سے وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید لمن آثر علیہ الدنیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اس شخص کے لیے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔
لمن آثر علیہا الدنیا، یعنی آخرت پر اس نے دنیا کو ترجیح دی، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان ہے، لمن لم یؤثر علیہ الدنیا، اس شخص کے لیے جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دی، یعنی جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی اس کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دی، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، تو اس کے لیے مغفرت اور رضوان کا وعدہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَا التَّمَتُّعُ فِيهَا، اور دنیاوی زندگی یعنی کہ اس سے فائدہ حاصل کرنا، یعنی دنیاوی زندگی سے فائدہ حاصل کرنا، الا متاع الغرور، محض دھوکے کا سامان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔